السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے اور تمام بار امام علیہ السلام دی تمام مشکلات حل واسطے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم الوکیل مولا ونعم النصیر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ اللہم اجل ولیک الفرج وسہل لنا مخرجا واجعلنا واولادنا من اعوان وانصارہ۔ رحمت اللہ علی محبہم وموالہم وشیعتہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال مولانا الامام الحسن العسکری علیہ السلام: خصلتان لیس فوقہما شیء الایمان باللہ ونافع المؤمنین۔ صلوات اللہم صلی مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی دردناک شہادت کا دن۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی باقی تمام ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی طرح بڑی محنتوں اور مشقتوں میں گزری، لیکن یہ تو وہ امام تھے جن پر ایسے نگہبان معین کیے گئے جنہوں نے لمحہ بھر بھی امام کو چین سے نہیں رہنے دیا۔ آپ سنتے ہیں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، لیکن امام کو پھر بھی کچھ نہ کچھ وقت ملا ہے۔ ہارون الرشید نے کچھ وقت امام کو آزاد کیا ہے، امام مدینہ آ گئے اور پھر امام علیہ السلام کو اس ملعون نے بلایا، لیکن یہ تو وہ امام ہیں جن کا وہ لحظہ لحظہ تکلیف دہ تھا۔ انشاءاللہ مصائب میں آئے گا۔ اسی امام کی زندگی میں حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ جن کے گھر پہ جاسوس چھوڑی گئی،
متا جم ونے جاسوس چھوڑی گئیں، بڑی مظلومیت ہے۔ لیکن آپ کے اور میرے 11ویں امام علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کر کے کچھ ایسے کام کیے جو بڑے عظیم تھے۔ اپنی ذمہ داری کو ہر معصوم نے پورا کیا جس طرح حق تھا، اور ہر معصوم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ امام علیہ السلام نے بھی ان ذمہ داریوں میں ایک یہ ذمہ داری یہ تھی کہ امام علیہ السلام نے قید میں رہتے ہوئے بھی اپنے شاگرد تیار کیے۔ اب دیکھیں، شاگرد بھی میں پڑھ رہا تھا، ایک نہیں دو نہیں 100 شاگرد اپنے تیار کیے۔ وہ کرتے کیا تھے؟ وہ علم دین لوگوں کو بتاتے تھے، اور طریقہ بھی ایسا ہوتا تھا۔ اب دیکھیں، علم دین ہمارے پاس تو کوئی اس کی قدر ہی نہیں ہے، اس لیے معصوم کا فرمان بتایا کہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس سے بڑھ کے کوئی فضیلت ہے نہیں۔ پہلی الایمان باللہ، اللہ پہ ایمان۔ بس ہم تو سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنا کوئی مشکل ہے۔ میرے بھائی عزیزوں بزرگوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کلمہ صرف زبان سے پڑھنا نہیں، دل سے کہو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے، کسی کا حکم میرے اوپر نہیں چلے گا سوائے حکم اللہ کے۔ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں؟ یکم محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک درمیان میں کچھ ایام ہیں، میں نے بتایا تھا مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن عموماً اس طرح گزارا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی 8 ربیع الاول کا دن گزرا، ایسے لگتا ہے جس طرح عیسائی وہ ہفتے والے دن وہی چرچ میں عبادت کرتے ہیں، باہر ان کو اللہ یاد ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی مجھے بھی دیکھنا ہے، اتنی جو مجالس سنی ہے، اللہ آپ کی قبول کرے، آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ یا کہیں مولا سائیں آخری مجلس ابھی الوداع، ہم آپ کو یہاں ہی امام بارگاہ میں بٹھا کے جا رہے ہیں، پھر آئیں گے؟ جی شیعہ ایسا نہیں ہوتا۔ یا مستورات ابھی پردہ کر کے آئیں، آگے پردہ نہیں، اور پردہ 2 قسم کا ہوتا ہے، دونوں ضروری ہے، ایک ظاہری پردہ ہے، یہ بھی ضروری ہے، دوسرا آنکھوں کا پردہ ہے، حیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے جس کی پاک دامنی کی گواہی پردے میں بیٹھنے والی پاک دامن عورتیں دیں، وہ ہے ہمارا شیعہ۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ شیعہ دیکھنا ہے، وہ شیعہ ہمارا۔ شریف عورتیں جس کی پاک دامنی کی گواہی دے، وہ ہے ہمارا شیعہ۔ ہمارا شیعہ کتے کی طرح نگاہ نہیں رکھتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے اور بڑے واقعات ہیں۔ ایک صاحب کو لایا گیا، دیکھا، کہا کہ آقا یہ تو آپ کا ماننے والا ہے، اس نے عورتوں کو گندی نگاہ سے دیکھا، اس کی شکایت کی اس کے ہمسائے نے، کہا یہ عورتوں کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہم پردہ داروں کو، اور اگر اس کو موقع مل جائے تو گناہ سے بھی باز نہیں آئے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت کی۔ ایک اور موقع ہے کہ جب ایک بندہ تھا
غالباً خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، وہ طواف کرتے کرتے عورتوں کو گندی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ امام علی علیہ السلام کی نگاہ پڑی، صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس وقت مجھے بند کر چھوڑو تو ٹھیک ہے، پہلے چل دے رہے، صلوات پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ بس وہ طواف کر رہا تھا، ایک شخص طواف کرتے کرتے ایک عورت کو گندی نگاہ سے دیکھا۔ یہ نگاہ پڑی امام علی علیہ السلام کی، مولا علی علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا۔ وہ جناب عمر کا دور تھا، شکایت لے کے آ گیا کہ علی نے تو مجھے تھپڑ مارا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو حاضر کیا گیا، کہا کہ علی نے، اب اے علی آپ کی یہ شکایت کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ان کو بات بتائی اس کو۔ اس نے کہا میں ان کو کیا سزا دیکھوں، عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے تجھے تھپڑ مارا ہے، تو میں علی کی کیا یہ کروں؟ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا جسم ہے، مراد یہ ایسا ہاتھ جس کے ذریعے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں ہوئی۔ جی معصوم فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جس کی پاک ہونے کی گواہی پردہ میں، ہر پردہ میں بیٹھنے والی پاک دامن نہیں، بلکہ وہ عورت جو پاک دامن میں غائب ہے، پاک دامن ہے، شریف ہے، بی بی کی واقعاً کنیز ہے، وہ ہمارے بندے کی پاک ہونے کی گواہی دے، وہ ہے ہمارا شیعہ۔ اچھا آپ کہیں گے وہ شیعہ کی تو تعریف ہو گئی، تو شیعہ عورت کون ہوتی ہے؟ اس کو برعکس کر لو، وہی بات تو ایک ہی بن گئی ہے نہیں۔ معصوم اور بھی فرمانا چاہتے ہیں، ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک منطوق ہوتا ہے۔ منطوق تو یہ ہو گیا، اس کا مفہوم یعنی اس کا یقیناً امام کی مراد یہی ہے۔ امام یہی کہنا چاہتے تھے وہ بھی ہماری شیعہ خاتون وہ ہوتی ہے جس کے پاک دامن ہونے کی شریف با تقوی انسان گواہی دیں۔ کوشش کیا کر، بازار میں اگر جانا پڑے پہلے خود کام کر لو، جانا پڑتا ہے بعض اوقات مجبوری ہے، جانا پڑے تو خود جایا کر، خود پردہ داروں کے ساتھ تو جا، تیرا ساتھ جانا اور ہے۔ اور جب جاتا ہے تو اپنی بیوی سے پوچھ لے، اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے پوچھ لے، بیٹا تجھے کیا چاہیے، کوئی کپڑا ہے، انہیں کہا ادھر دیکھ لے، وہ دینے لگے تو مجھے دے، میں دکھاتا ہوں۔ دکاندار گاہک کی اور ان کی گفتگو، کوشش کر ان کی گفتگو نہ ہو۔ یہ ہے دین، نہ کہ جناب وہ جا رہی ہے، خیر ہو شامی یہ شلایاسی ہنس کے نامحرم کے ساتھ اس انداز سے گفتگو کرنا، اس کے دل میں غلط خیال ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کی بیویوں کو بھی کہا ہے، نبی کی بیویوں جب سے تم سے کوئی بات کرنے کے لیے آئے تو ان سے نرم لہجے سے بات نہ کرو۔ جس کے دل میں مرض ہو، بیماری ہو اور مرض پیدا ہو جائے، اللہ نے نبی کی بیویوں کو بھی کہا ہے، تو آپ اور میں کس باغ کی مولی ہیں؟ یاد رکھ، کوشش کیا کر، بازار کی بات نہیں ہے، تیرے گھر میں دودھ ہی آتا ہے، دودھ دینے کے لیے تیرے گھر میں بچی بھی موجود ہے، تو خود مر گیا جب تو موجود ہے، خود کیوں نہیں دیتا؟ ناراض نہ ہونا، جملے سخت ہیں۔ اپنے بیٹے کو بھیج دے، تو کیوں بچی کو بھیج رہا ہے؟ جا دے، جا سبزی لے لے۔ یہ تو اسے حساب ہونا ہے۔ جب تو گھر میں موجود ہے، میں دکان پہ سودا لاتا ہوں،
میں دے آتا ہوں۔ اور کتنا اچھا تھا ترتیب کار، جب مولا علی علیہ السلام کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد پہلا دن تھا، اور کتنا مشکل سوال تھا۔ ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت دو جہاں، رحمت کل آئی ہیں، اور اپنی بیٹی کے بارے میں اپنے داماد سے پوچھ رہے ہیں اے علی، میری بیٹی جو تیرے گھر آئی ہے اس کی کوئی شکایت تو نہیں؟ اب میں آسان کر کے بتا رہا ہوں، کیسا پایا، یعنی مفہوم تو یہی ہے۔ علی، کتنا مشکل سوال ہے، آج تو لوگ بیٹیوں سے پوچھتے ہیں تیرا شوہر کیسا ہے، امام بیٹی نبی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں، بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، اور اپنے بیٹی کے شوہر سے پوچھ رہے ہیں تیرے ساتھ میری بیٹی کیسے چل رہی ہے۔ جی، آج تو کچھ اور ہوتا ہے، آج بیوی بیٹی شکایت کرتی ہے، نہ وہ پوچھتا ہے، بھائی صاحب نہ پوچھتے ہیں، نہ والد صاحب پوچھتے ہیں۔ ہاں جی، وہ ہو گیا، پوچھتے نہیں ہیں شوہر سے، چل بیٹا تیاری کر، تجھے لے کے جاتا ہوں۔ یہ برائیاں ہیں۔ دودھ پیتا بچہ ہے، چھوڑو، وہ بھی کبھی دودھ پیتا بچہ لے لیتا ہے یا یہ چھوڑ آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ماں سے جدا نہ کرو۔ جی، ادھر ہی ساری باتیں سنیں گے۔ تجھے سمجھ آنی چاہیے تھی، اللہ تجھے ہدایت دیتا، معاملہ ادھر نمٹا کے آتا، بیٹی کو بتاتا اب تیرا گھر یہ ہے، تو نے اس گھر میں رہنا ہے، تو نے نبھانی ہے۔ جب تو نے جو بچی کے ذہن میں ڈال دیا بیٹا کوئی شکایت ہو، یہ ہو تو کہنا، تو پھر بیٹی تو جناب کوئی ہو یا نہ ہو اس نے شکایت تو کرنی ہے۔ لہٰذا اب سوال کیا امام علی علیہ السلام سے، بڑا مشکل سوال تھا، پھر مشکل کا جواب بھی اسی گھرانے سے ملتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ۔ اے آقا میرے، اے اللہ کے نبی، آپ پوچھ رہے ہیں فاطمہ کے بارے میں، یہ فاطمہ یہ صرف بیوی نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت میں مجھ علی کی مددگار ہے، علی کی مددگار، علی کی مدد کرنے والی۔ جی، اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ کریں۔ میں بات چلی تھی تو گھر میں موجود ہے، کوئی سبزی والا آ رہا ہے، میں کسی کی شکایت نہیں کر رہا کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے، یہ نہیں کہہ رہا، کہیں یہ نہ کہہ دینا سانو ہی سبزی نہ ملے یہ نہ کہنا، اچھا کوئی بات نہیں ہے، کہہ ہی دینا، لیکن میں یہ ان کی شکایت نہیں کر رہا، کوئی دودھ والا کو برا ہے اچھا۔ تجھے چاہیے کہ جو بھی ہے اگر محرم نہیں ہے تو خود قدم اٹھا، تکلیف کر، یا بیٹے کو بھیج، جا بیٹا، وکیل مقرر کیے اور ان کے ذمہ لگایا کہ تو نے جانا ہے۔ بڑے نیک اور متقی تھے، اور یہ تھے غیر سید، ہاں، عثمان بن سعید، پھر ان کے بیٹے محمد بن عثمان۔ جی، یہ عثمان بن سعید جو تھے، یہ اتنا کردار تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کو چنا تھا، اور یہ جب جاتے تھے لوگوں میں جا کے، انہوں نے ایسے ظاہری طور پر وہ تیل بیچ رہے ہوتے تھے، تیل بیچتے تھے، ظاہری طور پر یہ ظاہر کرتے تھے، ایسا جو جس طرف ایسا کام جو عام جس کی طرف لوگ توجہ نہ دیں وہ کرتے تھے، مومنین کے مسائل بھی سنتے تھے، امام کی خدمت میں ان کا وہ جو مسئلہ ہوتا تھا پہنچاتے تھے، ادھر سے جواب بھی لے آتے تھے، مال جو مال امام ہوتا تھا وہ ڈبوں میں یا وہ ان چیزوں میں مشکیزوں میں ڈال کے امام علیہ السلام کے پاس لے آتے۔
اور جب امام کے پاس لاتے یہ مال، امام نے اور بھی کام کیا، مومنین کی مدد کی، جو غریب تھے محتاج تھے ان کی بھی مدد کی۔ میں نے بتایا معصوم فرماتے ہیں 2 کام بڑے اہم ہیں۔ پہلا ہے ایمان باللہ، ایمان کہاں ہے؟ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے۔ یہ نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے بڑا ان کے سامنے شریف، جب وہ نہ دیکھے تو جناب اندر دا کاپا، ہاں چلو جناب اسے کیا پتہ، یہ نہیں دیکھتے خدا کو۔ اس طرح پردہ بھی ظاہر کا نہیں ہونا چاہیے، پردہ اندر کا بھی ہونا چاہیے، آنکھ میں حیا ہونا چاہیے۔ آج سے تہیہ کر لیں مستورات بھی، جوان بھی، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ پردے ہم نے گندی نگاہ سے نامحرم کو نہیں دیکھنا، چاہے مرد ہے چاہے خاتون ہے۔ اور اگلا فرمائے وَنَفْعُ الْمُؤْمِنِينَ، معصوم فرماتے ہیں دوسرا وہ کام ہے وَنَفْعُ الْإِخْوَانِ، بھائیوں کو فائدہ پہنچانا، یہ بڑا کام ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سائیں اس کی مدد کریں جو مستحق ہو، یہ شرط نہیں ہے مستحق ہو، تو لہذا ان چیزوں کی طرف توجہ کریں۔ معصوم فرماتے ہیں جس بندے نے ایک بھائی کی مدد کی، اللہ کے لیے مدد کی، اللہ اس کے لیے قیامت کے دن 1000 اس کی حاجتیں پوری کرے گا، جس میں پہلی حاجت جنت ہے، اگلی تو خدا ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھو، کام آنا سیکھیں، لوگوں کے کام مدد کریں۔ میں تسبیح پڑھ لوں، میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہوں، ساتھ ان کی مدد کروں، جس کا جو کر سکتا ہے کرے، اس کا بڑا اجر ہے، لیکن مدد بھی وہ ہو جو جائز ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین بڑا مشکل پہنچا ہے، میں نے پہلے گزارش کی ہے، اس کو یاد رکھیں گے۔ میں نے پڑھا ہے، بس میں تھوڑا سا جملہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، چاہے بندہ ناچیز کا بھی ایک نام آ جائے۔ یہ دین آپ سن رہے تھے، مولا امام حسن عسکری علیہ السلام وہ امام ہیں جن کا تو پیچھا چھوڑتے ہی نہیں تھے، سپاہی۔ عسکر محلے میں رکھا تھا، عسکر وہ جگہ بھی ایسی تھی، ایک یہ بھی وجہ بیان کی گئی تھی، محلہ وہاں فوج رہتی تھی اور دشمن چاہتا تھا کہ امام پر نگاہ رکھے یہ فوجی، اور بدبختی کیا تھی، بلکہ یہ ظالم صرف امام پر کڑی نگرانی اتنی تھی، میں نے پہلے گزارش کی ہے، یہ وہ امام ہیں جن کے گھر کی بھی تلاشی کے لیے جاسوس دائیاں چھوڑی جاتی تھی۔ کیا بتاؤں، جن کا باہر بھی قید خانہ ہو، جن کا گھر بھی قید خانہ ہو، یہ آپ کے اور میرے امام مولا حسن عسکری علیہ السلام ہیں، جن کے گھر کو بھی ان ملعونوں نے قید خانہ بنا دیا تھا۔ گھر میں سکون ملتا نا، لیکن مولا کو گھر میں بھی تکلیف دینے والی ایسی عورتوں کو چھوڑ دیا تھا، ان کے وظیفے معین کیے تھے اس ملعون نے۔ اور ایک اور بھی تھی، آخر امام کی بے ادبی کرنے کے لیے بہانے۔ میں پڑھ رہا تھا شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب، بڑے مقدس عالم دین تھے، وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ معصوم کو درندوں کے سامنے ڈال دیا، کھا جائیں گے تو ہمارے اوپر بات ہی نہیں آئے گی، کہیں گے یہ شیعو، یہ تمہارے ہیں امام ہیں جن کو درندے کھا گئے۔ امام کو درندوں کے سامنے ڈال دیا، چیرنے والے جانوروں کے سامنے ڈال دیا، لیکن انہوں نے امام کی طرف دیکھا نہیں، امام وہاں عبادت کرتے رہے۔ بس میں ختم کروں عزادارو، آ گیا وہ وقت جس کے بارے میں آپ سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ زہر اتنا سخت تھا، امام کو تڑپا کے رکھ دیا، اور پھر یہ ملعون تھا، یہ ظالم خود نگرانی بھی بادشاہ بھی کر رہا تھا۔ کیا حال تھا،
کہ کوئی امام کے ساتھ ان کی مدد نہ کرے۔ بالآخر کیا ہوا؟ امام، میں نے ایک کتاب میں پڑھا، امام کو یکم ربیع الاول کو زہر دے دیا گیا تھا۔ 8 دن آپ کے اور میرے 11ویں امام تڑپتے رہے، زہر اثر کرتا رہا۔ ایک مرتبہ امام نے اپنی کنیز کو فرمایا، کنیز مجھے پانی پلاؤ۔ جیسے ہی کنیز پانی کے لیے اس برتن کیا، جام کیا، امام کے ہاتھ میں اتنی کمزوری تھی، اتنی نکاح تھی، پانی پی نہیں سکتے تھے۔ بالآخر امام نے فرمایا، مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اور مولا امام حسن عسکری علیہ السلام جو تھے ان کو بالآخر امام علیہ السلام نے اپنے وہ مولا امام مہدی علیہ السلام کو بلایا، کہا بلاؤ میرے مہدی کو۔ جب مولا امام مہدی علیہ السلام آئے، کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ میں کہوں گا اے مولا امام مہدی، آپ کی یتیمی ہے، آج آپ کی یتیمی کا دن ہے، لیکن آپ نے اپنے بابا کو پانی تو پلایا ہے۔ وہ کیسا مشکل وقت تھا جب کربلا میں وہ گرم صحرا تھا، امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے، اور ادھر سے آواز آ رہی، اے لوگو، حسین فرزند زہرا کو شہید کر دیا گیا۔ بس عزاداروں، اس وقت علماء نے بیان کیا، گھوڑا جو ذوالجناح تھا، ان کے نام تھے، ان کے تیر ایسے لگے ہوئے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے پرندہ ہے، اس لیے سے ذوالجناح کہتے ہیں۔ آیا ہنہناتا ہوا آیا۔ مولا کی ایک بیٹی تھی جن کو ہم سکینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، عراق میں رقیہ بنت الحسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی نام ہو، ہم سکینہ کہہ دیں، بی بی سکینہ کہہ دیں۔ وہ بی بی باہر نکلیں، آگے بی بی نے دیکھا منظر کوئی عجیب تھا، میرے بابے کا گھوڑا ہے، بابا کو نہیں لایا، خالی آیا ہے۔ میں کیسے بیان کروں، صرف خالی نہیں آیا، اس کی وہ باگیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈلی ہوئی ہے، ماتھے پہ خون۔ اس وقت بی بی پوچھتی ہیں، اے بابا کا گھوڑا، میں نے جو بابا کو بھیجا تھا، میرا بابا وہ تو 3 دن کا پیاسا تھا، یہ بتا میرے بابا کو کسی نے پانی بھی دیا تھا؟ ادھر سے آواز آئی، قتلوا عطشانا، ہے حسین کو وہ پیاسا شہید کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔